ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم سامعین اور سامعات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن سکیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی قوم کسی جگہ بیٹھتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو ان کو چار چیزیں، چار فضیلت سے نوازا. سب سے پہلی چیز کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. نمبر 2، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. نمبر 3، ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے. اور نمبر 4 جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے عرش پر فرشتوں کے پاس، یعنی جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. چنانچہ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ مرد اور عورت میں سے جو بھی شخص نیک عمل کرے گا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، تو ہم اس کو ایک خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور ہم ان کو ایسا بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ مرد اور عورت ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو سنے اور اس پر عمل کرے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ خواتین یعنی صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مردوں کے لیے تو آپ وعظ و تبلیغ کرتے ہیں لیکن ہم عورتوں نہیں سن پاتی ہیں. تو چنانچہ آپ نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا اور آپ ان کو خطاب کرتے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ جب دینی پروگرام کے لیے مرد بھی کہیں جائیں تو عورتوں کو بھی شریک کریں. ہم تو دوسرے پروگرام میں، شادی بیاہ میں ہر جگہ جاتے ہیں تو عورتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ جب دینی پروگرام میں جاتے تو عورتوں کو نہیں لے جاتے. اس لیے مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی دینی پروگرام ہو تو وہ مردوں کے ساتھ جائیں اور اللہ کے کلام کو سنیں. اس لیے کہ جو بھی قرآن مجید میں اور حدیث میں جو بھی خطاب ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے اور دونوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. آج ہم جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبت میں ہم لوگ کیوں گھرے رہتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور عورت پر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں. تو کبھی تو اس کی ذات پر مصیبتیں آتی ہیں، کبھی اولاد پر آتی ہیں اور کبھی مال پر آتی ہیں. اور ہر آزمائش پر جب وہ صبر کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ جب وہ مر کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری دی ہے. آج کل کورونا کا بہت بڑا عذاب پوری دنیا میں مسلط ہے. یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ اس جیسا عذاب اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آئیے ہم دیکھیں کہ حدیث کی روشنی میں کورونا کے بارے میں کیا کہا گیا. کورونا کا تو ذکر نہیں ہے لیکن اس زمانے میں طاعون جو کورونا ہی کی طرح تھا، ایک عذاب آیا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ طاعون عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ عذاب ہے، لیکن جو مومن ہیں
جو مومن ہیں ان کے لیے آزمائش ہے۔ تو اسی طرح سے کورونا کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کافروں کے لیے عذاب بنا کے بھیجا ہے، وہاں مومنین کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مواقع بھی مل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ آج کل دین کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ہم دینی پروگرام میں شریک ہوں، آن لائن کے ذریعے، زوم کے ذریعے، کسی ذریعے کہیں بھی بیٹھے ہوں، امریکہ، لندن، کہیں بھی، تو ہم بہت سارے دینی پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس مصیبت میں بھی ایسے مواقع فراہم کیا۔ تو اب جب مومن کے لیے رحمت کہا گیا کہ یہ مومن کے لیے آزمائش ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اور یعنی گویا کہ وہ اپنے ماں باپ کے مذہب پہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صرف مسلمانوں جیسا نام رکھنے سے، عبداللہ یا عبد الرحمن نام رکھنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے اپنے ایمان کے کون کون سی چیز کو کرنا ضروری ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک غیر مسلم جب وہ ایمان لاتا ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ اسلام کی بہت ساری چیزوں کو پڑھتا ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے۔ پھر اس کے اوپر جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اسلام ہی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو پھر وہ اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے پروفیسر ضیاء الرحمن صاحب، جو آج مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور ان کی عمر 77 ایئرس 77 سال۔ وہ اعظم گڑھ میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے، ان کا نام تھا باقی رام، اور کٹر ہندو برہمن تھے۔ چنانچہ اس طرح سے ایک بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے کہ اسلام کے بارے میں ایک ہندی کتاب ان کے ہاتھ لگی، جس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب صرف اسلام ہے۔ تو ان کے دل میں یہ کھٹکا، یہ کیسے، ہم تو ہندو مانتے ہیں ہندو مذہب کو، تو یہ اسلام کیسے سب سے پسندیدہ مذہب ہے؟ چنانچہ وہ کئی پنڈتوں کے پاس گئے، کئی لوگوں کے پاس گئے، لیکن ان کو خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم اس کو مطالعہ کر کے رہیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے اسلام پر جتنی بھی کتابیں تھیں ان تمام کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں واقعی تو اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہاں عمر آباد گئے، وہاں سے دین اسلام پڑھا، اور پھر وہاں سے فارغ ہوئے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ گئے جامعہ اسلامیہ سے، وہاں نے تعلیم مکمل کی، ڈاکٹریٹ کیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے حدیث بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم کتابیں رکھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ لیکن جب ایک شخص، ہم مسلمانوں کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ اسلام کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان کو بتایا؟ میرا اتفاق کبھی کبھی ایسے لوگوں سے پڑا، جب میں یونیورسٹی میں طالب تھا، کچھ ایسے بھی بچے تھے جن کا نام مسلمانوں جیسا تھا، لیکن وہ کلمہ شہادت کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں جیسا نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسلام کی بنیادی چیزوں پہ یقین نہ کرے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ خواتین کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے جاننا کہ جب وہ اپنے بچوں کو سکھا سکے، بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو بچپن سے اس کو بتا سکیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان 6 چیزوں پہ لانا بہت ضروری ہے، یعنی ایک انسان جب شعور کو پہنچ جائے، اس پہ 6 چیزوں پہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز ہے آمنت باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ بالقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، صرف اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہیں کرنا۔ اللہ کو یہ ماننا کہ تمام مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ ہی ان کو دور کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو تمہاری اس مصیبت کو دور سکے۔
دور کر سکے، تو اللہ کی ایمان لانا اس کے اسما اور صفات کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ کہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو وہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ہماری گردن کی جو رگ ہے اس سے زیادہ قریب ہے، یہ یقین رکھنا۔ اور انہ علیم بذات الصدور، اس بات پہ یقین رکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم دل میں سوچتے ہیں ان باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، ہم اپنے دل میں جو خیال کرتے ہیں، جو ہم زبان پر بھی نہ لائے، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یحیط علم، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، اپنی مصیبت کسی اور دوسرے کو، کسی مزار پہ جاتا ہے کوئی اور کا، تو یہ اللہ کو ہرگز قبول نہیں، وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، خواہ اس کا نام کتنا بھی اچھا ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، اللہ کو مشکل کشا سمجھے، اللہ کو رازق سمجھے کہ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، رزق کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہاں سے رزق ملی ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے راستے نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں پر اس کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں، تبھی انسان مومن ہو سکتا ہے۔ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ تو نمبر ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسولوں پہ ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کو نبی بھی بنایا، تو سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے درمیان میں جتنے بھی انبیاء آئے سب پر ایمان لانا ضروری ہے اجمالاً، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کا نام سے ایمان لانا ضروری ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اس طرح سے 25-26 انبیاء کا نام ہے، اور جن کا نام نہیں ہے ان کو اجمالاً کے نام ہے کہ یہ بھی آئے اور انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں، تمام رسولوں پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانا تو اور ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور صرف ایمان لانا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ بھی ماننا کہ آپ کے بعد کوئی نبی اب اس دنیا میں نہیں آئے گا قیامت تک۔ علماء جو ہیں وہی انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے جس چیز کی طرف دعوت دی اب علماء کی ذمہ داری ہے، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آج کل قادیانی ہے، وہ اپنے قائد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کا درجہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان لائیں، اور بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ آپ کے اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، اور آپ پر جو بھی اللہ نے پیغام دیا بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے بلا کم و کاست، بغیر کسی تنقیص کے، بغیر کمی زیادتی کے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کتابوں پہ، یعنی اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے جو کتابیں نازل کی ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب پہلی کتابوں پر بھی، جیسے زبور کتاب نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، اسی طرح سے توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ہمارے آخری نبی جس کے ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ ان تمام پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن سے پہلے جتنی بھی کتب تھے ان میں ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف پیدا کر دیا، لہٰذا وہ اپنی اصلی صورت پہ نہیں ہے، صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس لیے قرآن من وعن اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔
تو اس پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان تمام قرآن میں تمام چیزیں جو بیان کی گئی ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، صرف تلاوت کرنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا، اس زبان کو بھی جاننا ضروری ہے جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، یعنی عربی زبان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی محبوب، کوئی بہت ہمارا رشتہ دار کوئی خط بھیجتا ہے باہر سے، اور اگر ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں تو کسی ایسے شخص کے پاس لے جاتے ہیں جو اس کو پڑھ کے سنا دے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ زبان جانے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کلام نازل کیا تو اس نے عربی کا انتخاب کیا، تو لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی بھی کم سے کم اتنا جانے کہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکے، اور اگر نہیں کر سکتا تو ترجمہ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے بہترین ہے کہ عربی جانے تاکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہو، اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ سمجھ سکے، اور نہیں تو ترجمے کا سہارا لے۔ اس لیے بچوں کو کوئی بھی علم آپ سکھاؤ اس کے ساتھ ساتھ عربی سکھانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہو گیا اللہ کے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، نمبر 3۔ اس کے بعد نمبر 4، فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے جو ہے مختلف کام ان کو دیے گئے، 4 کام تو بہت ہی مشہور ہے۔ جبریل علیہ السلام وہ اللہ کا پیغام جو ہے پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے جس سے کہ لوگ مر جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکیں گے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں جو جان نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے کرامن کاتبین، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے تو اس کے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہم لوگ زبان سے اول جلول جو بھی ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بولتے رہتے ہیں، کبھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں فرشتے۔ تو ہمارے دونوں کندھوں پر، داہنے کندھے پر فرشتے بیٹھے ہیں، اگر ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بائیں کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ اگر ہماری زبان سے غلط الفاظ نکلے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال کے طور پر یہ سب پیش کر دیں گے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے بہت فرشتے ہیں، انسان مختلف احادیث میں کہ بھئی سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات پڑھ کر کے سو جاؤ، یا آیت الکرسی پڑھ کے، تو 50,000 فرشتے حفاظ ہیں۔ تو ان فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالی نے بنائے، اور یہ کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے، اور مختلف کام جو ان کو تفویض کیا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ مختلف کام کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ تو 4 چیزیں ہوں گی۔ 5ویں چیز ہے بالقدر خیرہ و شرہ، یعنی تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، یعنی اللہ تعالی نے وہ چیز لکھ دیا ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا، ہم کو کیا ملنے والی ہے، لیکن اس کے لیے کہا کوشش بھی کرو، لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی طرف وہ کوشش کرتا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے، اور برائی سے بچنا چاہیے۔ دوسری آیت میں ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو 2 طرح کے راستے دکھا دیے، چاہے وہ بھلائی یعنی ہدایت کی طرف جائے اور چاہے وہ ناشکری کی طرف جائے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے ان کو اختیار کو لاتے ہوئے بھلائی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہر چیز کو کوشش کرنی چاہیے، اسباب و وسائل اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز کے باوجود بھی نہ ملے تو یہ ہم کو ہمارا یقین کرنا ضروری ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے اس پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تقدیر پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، اور یہ ہماری بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر آدمی اچھی چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ مال حاصل کرے، دولت حاصل کرے، اولاد حاصل کرے، لیکن کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کامیاب ہوتے۔ یہ کیا دکھلاتا ہے؟ اگر ہمارا تقدیر پہ بھروسہ رہے گا تو ہم شکر و صبر کریں گے، ہم قناعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم تقدیر کی بھلائی اور برائی پر بھی ایمان رکھیں، تبھی ہم مومن ہو پائیں۔ یہ 5 چیزیں ہوں گی۔ اور چھٹی چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ آخرت پہ ایمان بہت ضروری ہے۔ اگر آخرت پہ ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا کوئی عمل ہی نہیں ہم کریں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کہ موت واقع ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اٹھائے گا، سب کو زندہ کرے گا اور ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ موت کیا ہے؟ موت اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک فرشتہ جو ہے جب موت واقع ہو تو سمجھو فرشتے جکڑ کر کے، بیڑیوں میں جکڑ کر کے اللہ کے حضور حاضر کر دے گا۔ آپ دیکھیے کتنے مجرم کس طرح سے بیڑیوں میں جکڑ کر کے جب یہاں دنیا میں حاضر کرتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے موت کی کیفیت ہے۔ پیدا ہونا اس دنیا میں یہی اس بات کی علامت ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن یعنی اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو 100 سال عمر رکھی ہے تو پہلے سال 99، 98، 97 ایک سال کم ہوتا جاتا ہے، اور جو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے وہ پھر آ جاتا ہے، پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ خوشی میں برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے نہیں بلکہ وہ تو غمی منانے کا دن ہے کہ جتنے سال کا آدمی ہو گیا اتنا سال جو ہے اس کی عمر سے کم ہو گیا، اب وہ موت کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہم انتقال کرنا، یعنی اس دنیاوی زندگی سے برزخی زندگی کی طرف جاتا ہے۔ اور برزخی زندگی میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے، یا تو اس پہ رحم کے، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ قبر کو کشادہ کر دے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس لیے فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ اس کو اب تک عذاب دیا جا رہا ہے، اس لیے ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ برزخی زندگی ہے۔ کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ برزخی زندگی کا، یعنی انسان اس دنیا سے جانے کے بعد وہ برزخی زندگی، مرتا نہیں، اس کے جسم مر جاتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ برزخی زندگی میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں اس کے عمل کے حساب سے جو ہے عذاب یا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اخروی زندگی شروع ہوگی، یعنی گویا کہ موت سے لے کر کے اور قیامت قائم ہونے تک یہ برزخی زندگی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اخروی زندگی شروع ہو جائے گی، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ حساب و کتاب کا سلسلہ تو قبر سے بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ میدان محشر قائم ہوگا جہاں سب لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لہٰذا عمل کی زندگی صرف یہ دنیاوی زندگی، عمل کی زندگی یہاں جو آزادی دی گئی صرف یہی دارالامتحان ہے، یہیں پہ ہم کو امتحان لکھنے کا ایک چھوٹ دی گئی ہے اور ایک آزادی دی گئی ہے کہ تم اچھائی کی طرف جاؤ یا برائی کی طرف، اور اس کے بعد دونوں زندگی میں اس میں جو ہے بدلہ دیا جائے گا، برزخی زندگی میں اور اخروی زندگی۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس پہ ایک مومن کو ایمان لانا ضروری ہے، تبھی وہ اسلام کے دائرے کار میں داخل ہو سکتا ہے، تبھی وہ مسلمان کہلایا جا سکتا ہے۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی پر بھی اس کو شک و شبہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، علم میں کمی ہوا واقع ہوگی۔ تو صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان 6 چیزوں پہ ایمان نہ لائے۔ تو جب اس پہ ایمان لے آئے گا تو اس پہ اللہ پر یقین اس کا مضبوط ہوگا۔ اب آئیے مومن کے لیے کیا کیا خوشخبری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کورونا وائرس کے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ مومنین کے لیے آزمائش ہے، لیکن کافروں کے لیے عذاب ہے۔ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ظاہر بات ہے ان کے لیے دنیاوی ہی زندگی سب کچھ ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی کمانا کر لو، جو کرنا، تو جب ان کو کورونا جیسا وبا دکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئیے مومن کا اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی وبا آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کے پریونشن کے لیے، اس کے رکاوٹ کے لیے اسباب کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ پہ توکل، اللہ کے رسول نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے۔ اونٹ کہا نہیں، پہلے تم اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، ایسا نہیں کہ تم اونٹ کو چھوڑ دیے اور اللہ پہ توکل کر رہے ہو۔ تو گویا کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔
اگر ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کریں گے تو یہ گویا کہ ہم اللہ کو آزما رہے ہیں، اللہ کو آزمائش کر رہے ہیں، یہ ہرگز ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب اگر ہم اپنے ہاتھ میں آگ کو لے لیں اور یہ بھروسہ کریں کہ یہ آگ نہیں جلائے گا اللہ کا حکم ہوگا، تو ایسا بالکل ہی نہیں۔ وہ الگ چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن ہم کو حکم ہے ابراہیم علیہ السلام خود سے نہیں گئے تھے، ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اسباب کو اختیار کریں۔ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں تاثیر دیا گیا ہے، آگ کا کام ہے جلانا، تو جہاں کہیں بھی آگ پڑے گی وہ جلا دے گی۔ اسی طرح سے بچھو کا کام ہے کاٹنا، بچھو کاٹ لے گا، سانپ کا کام ہے کاٹنا، تو اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو بھی وبائی بیماریاں ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان کے اسباب اور ان کے اثرات، ان کے علامات، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے حساب سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اب جیسے اس بیماری کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کھانسی سے پھیلتا ہے، تو ظاہر بات ہم ایسے آدمی کے قریب نہ جائیں، دور رہیں جس کو کھانسی ہے۔ جب بھی ہم لوگوں کے پاس جائیں اپنا ماسک لگائیں، ہم ہاتھ کو بار بار دھلتے رہیں، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم جس سطح کو چھو رہے ہیں اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا آدمی آیا ہو جس کا وائرس لوڈ زیادہ رہا ہو اور وہاں پہ وائرس گر گیا ہو۔ اس لیے ہم کو اپنے ہاتھ کو صابن سے یا سینیٹائزر سے بار بار دھلنا ہے، ہم کو باہر نکلنے سے ایوائڈ کرنا ہے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر ہیں جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اختیار کرو۔ اس لیے آپ نے یہ بھی کہا جب تم بیمار ہو تو طبیب کے پاس بھی جاؤ۔ تو سب سے پہلے ہم کو تو اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور جو بھی اس کے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ہم قرآن کیا ہدایت، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن یہ سب سے بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی تقدیر پر کامل بھروسہ کرے۔ جب ہمارا اللہ پہ مکمل بھروسہ رہے گا کہ اگر اللہ نے یہ بیماری ہمارے حق میں مقدر کر دی ہے تو ہر حالت میں ہم کو چپیٹ میں لے کر رہے گی۔ اگر تمام احتیاطی تدابیر کے پاس باوجود بھی، آپ جانتے ہیں کتنے بیچارے ڈاکٹر اس میں ملوث ہو گئے، بہت سارے احتیاطی تدابیر کیے ہوئے تھے، بہت سارے کٹس پی پی کٹ بھی پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کو بھی یہ وائرس چپیٹ میں لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ اب کہیں گے بھائی اتنے سارے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے مقدر کر رکھا تھا، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اگر مقدر میں نہیں ہے تو کتنے لوگ گھوم رہے ہیں، ان کو نہیں، ان کے قریب ہی نہیں بیماری آتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچ سکتی، کوئی چیز ہم کو نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ اور مومنین کو علی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اور مومنین کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قضا اور قدر پر ایمان رکھے، جو ہم نے بتایا تھا کہ قضا اور قدر پر ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر۔ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرو، سونا وہ بھی احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو اللہ تمہاری اس صدقے کو قبول ہی نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور جب تک اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ جو کچھ تم کو پہنچنا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم کو نہیں پہنچتا، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ تو جی آواز آ رہی ہے؟ تو تقدیر پہ ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے، اور جب تقدیر پہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بیماری سے نہ ڈر کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں جس نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر قانع اور مطمئن ہے۔ دوسری ہدایت جو ہم کو قرآن مجید دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماریوں کو ختم کرنا
اور مصیبتوں کو دور کرنا صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. بیماریوں کو جس طرح سے بیماریوں کو لانا اللہ کہتے ہیں، اسی طرح سے بیماریوں کو ختم کرنا اور دور کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر، حکیم اور جتنے بھی طبیب ہیں یہ صرف علاج کر سکتے ہیں، لیکن شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. دوا وہ دیتے ہیں لیکن شفا اللہ تعالیٰ. یہ ہمیشہ ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے لیکن شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص یہ یقین کرے گا کہ نہیں اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے تو وہ مشرک ہوگا. ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہو سکتا ہے. اس لیے کہ شفا دینا یہ اللہ کے خصوصیت میں سے ہے. اور قرآن مجید میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جب تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم رب الناس اذهب البأس عنی واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس لیے جب کوئی شخص بیمار کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائے تو یہ دعا ضرور پڑھے، اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اس مصیبت کو، اس بیماری کو دور کر دے. اے انسانوں کو پالنے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، اور ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل بھی باقی نہ رہے. لہٰذا ہم دوا، علاج، ان تمام اسباب و ذرائع کو ضرور اختیار کریں لیکن شفا کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے کریں. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. یہ بتاؤ جب ایک مصیبت زدہ آدمی پکارتا ہے، چلاتا ہے، تو وہ کون ہے جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. صرف اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے. دوسری کا ارشاد فرمایا افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ. تمہارا کیا خیال ہے، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو کیا وہ مصیبت دور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وَإِنْ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اور اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت لے کر کے آئے تو صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے جو اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والے نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور یہ فضل جو ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ نچھاور کر دیتا ہے. تیسری ہدایت جو ہمیں قرآن دیتا ہے کہ وہ اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنا. اب جب ہم اسباب اختیار کر لیے، تقدیر پہ بھروسہ، اور اسی طرح سے اللہ پہ کامل ایمان، تو اب اللہ پہ توکل کرنا بھی ضروری ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا اور ہر قسم کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، کیونکہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اسی کا خوف بھی دل میں بسانا ہے اور اس کے سوا کسی اور سے قطعاً نہیں ڈرنا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن کہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلا اور اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی طاقت نہیں، تو اس وقت جو ہے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہدیتا وکفیتا وقیتا، کہ اللہ کی طرف سے تجھے ہدایت دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا. چوتھی ہدایت یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا. دعائیں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دعا جو ہے یہ بلاؤں اور مصیبتوں کا دشمن ہے. لہذا انسان کو کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو، اللہ کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، خفیہ طریقے سے. جب لوگ سو رہے ہوں آپ فجر سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے. اس وقت اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان کے اوپر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر کوئی شخص جو مانگے، جو مجھ کو پکارے، میں اس کے دعا کو قبول کروں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اسی طرح سے کہا جب مصیبت نازل ہو تو کیا کہو؟ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام سے، جس نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے اسے صبح سے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور جو شخص 3 مرتبہ صبح وقت کہے اسے شام تک کوئی مصیبت نہ پہنچے گی. 5ویں ہدایت جو ہمیں قرآن دیتا ہے
کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی تندرستی کو بیماری سے، اسی طرح سے خوشی جو ہے غم سے گھری ہوئی ہے، تندرستی جو ہے بیماری سے گھری ہوئی ہے، اور آسانی سختی سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت مختلف قسم کی بلاؤں کے ذریعے سے ہم کو آزماتا ہے تاکہ یہ فرق کر سکے کون صبر کرنے والا ہے، کون شکر کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاطها الا سقط الله بها من خطاياه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، یا رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ ثواب اللہ تعالی دیتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر انسان کو آسودہ حالی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہا گیا کہ مومن کا تو دونوں حال میں فائدہ ہے، کہ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے۔ تو جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چھٹی ہدایت جو قرآن سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماریاں اور مصیبتیں یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سی باتوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع۔ جب کوئی قوم فحاشی یا عریانی میں مبتلا ہو جائے، آج دیکھیے کتنی فحاشی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو اعلانیہ کرنے لگے تو ان میں طاعون کی بیماری پھیل جائے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں تھے۔ آج ہم دیکھیں پہلے طاعون کا نام، کورونا کا نام کسی نے نہیں سنا، تو اور کتنے فحاشی پھیلی ہوئی، اور آج جو ہمارے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے یہ تو برائی کا ذریعہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے کا بچوں کو طریقہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے چاقو یا چھری جو ہے اس سے کسی کا آدمی قتل بھی کر سکتا ہے، اور اسے سبزی بھی کاٹا جا سکتا ہے، اسی لیے آج کل موبائل بھی جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس کے ذریعے بہت سی آسانیاں بھی ہو گئی ہیں کہ ہم مختلف علماء کی تقریریں سن سکتے ہیں، اس طرح سے ہم مختلف ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہ بھی اسی سے ممکن ہے۔ ہم مختلف قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، مختلف قاریوں کے آواز میں قرآن کو سن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، یہ اس کے بہترین فوائد ہیں۔ لیکن اس کا نگیٹو اور منفی اثر یہ ہے کہ بہت ساری یہ حرام کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال، یہ وقت کو ضیاع کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے وقت کو کہاں کہاں برباد کیا، اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا، اور ہم نے تم کو جو عمر دیا تھا اس عمر کو کس میں لگایا۔ تو لہٰذا ضرورت سے زیادہ موبائل کا استعمال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں حرام چیزیں بھی ہیں اور حلال چیزیں بھی۔ بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزیں اس میں مت دیکھو، اور جو حلال چیزیں ہیں دین کی باتیں اس کی طرف آؤ، اس کو اللہ کے دین کی طرف لے جاؤ۔ جنت کمانے کا ذریعہ موبائل کو بناؤ، نہ کہ جہنم کمانے کا۔ یہ بہت ضروری ہے یہ پیغام دینا بچوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو، ہر عمر کے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا آپ اس حدیث کی معنیت پہ غور کیجیے کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا کہ جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی ظاہر ہو جائے اور اس کو اعلانیہ کرنے لگیں تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں تھی۔ مگر افسوس کہ آج اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد و بھروسہ اس قدر ہے کہ ہم اس کے علاوہ ہر چیز سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کو اچھا کریں، اپنے عمل کو اچھا کریں۔ ہم اللہ تعالی سے ہدایت کی ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور استغفار کرتے رہیں،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، وباؤں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جب استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، اولاد سے نوازا۔ اس لیے گناہوں سے بخشش، گناہوں سے معافی ہر وقت کرنا ضروری ہے، نیکی کرنا اور نیکی پر مدد طلب کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ ہر وقت بہکاتا رہتا ہے۔ جب موبائل ہاتھ میں لو تو شیطان آپ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ شیطان، حدیث میں ہے کہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، جیسا رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑتا رہتا ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ گمراہ کرتا رہتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، ارے ابھی چلو پڑھ لیں گے، آدمی کیا ہوتا ہے، نیند آ جاتی، سو جاتا ہے، چنانچہ فجر میں اٹھتا رہے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ شیطان ہر وقت بہکاتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ہر وقت شیطان سے پناہ مانگنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، اے اللہ نیکی کی طرف کوشش کرنا اور اللہ سے توفیق طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ہوتا ہے، نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ لہٰذا ہم اپنے عمل کو اچھا بنائیں، کوشش کریں اپنے گھر میں دین کو لائیں، اور ہم اپنے کھانے اور پینے کو حلال بنائیں، حرام کھانے سے بچیں، حرام مشروب سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، اب بیماری سے بچنے کے لیے ہم تدابیر کرتے، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں بھی حرام چیزوں کو دور کریں، کہاں سے آ رہا پیسہ، ان تمام چیزوں پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم انسانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو ہم کو کورونا جیسی بیماریوں کو بھی اسی طرح سے لینا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے آزمائش ہیں، اور جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹے عذاب ہے، اس لیے تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر ان تمام چیزوں کے بعد بھی ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو یقین جانیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی کسی بھی طرح کی مصیبت نازل ہو تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اگر ہم کو تکلیف ہو تو اس پہ صبر کریں، اس لیے کہ جو بھی بیماری ہے اگر ہم صبر کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس پر راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کے بدلے۔ اور اس پر یقین رکھنا کہ جو بھی بیماری نازل ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین یعنی تمام مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی مصیبت پہنچے اور کہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی لیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ تو ہمیں مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کی جگہ بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے اور اس کی جگہ اسے بہترین جانشین عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن، یعنی حدیث قدسی ہے، مومن بندے کے لیے میرے پاس جب میں اس دنیا کی پسندیدہ چیز اگر چھین لوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں کسی بندے سے اس کی بہترین چیز اگر میں چھین لوں اور اس پر وہ ثواب کی نیت رکھے تو اس کے بدلے اس کو جنت ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عطا بن رباح سے کہ کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک عورت کی اشارہ کر کے کہ یہ سیاہ فام عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرگی کی یعنی مجھے مرگی آتی ہے، میں مرگی کی مریضہ ہوں جس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ مرگی کے دوران میرا
بے پردگی ہو جاتی ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے. آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مجھے صحت عطا فرمائیں، اس بیماری سے نجات دے دے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہوگی، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا. لیکن اس عورت نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میرا سطر نہ کھلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ جب کوئی مسلمان کسی مصیبت یا تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں. اسی لیے آزمائش میں استقامت کا بہت ثواب ہے. کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، آپ ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں. صبر بہت ضروری ہے. صبر کا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے. لیکن صبر کی دعا کی گئی. کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہ دعا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یعنی اتنا زیادہ صبر دے دے. اس لیے کہ صبر کرنا بھی یہ بہت بڑے بندے کا کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں. صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے. اور یہ بھی کہا گیا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی جھٹکا لگے فوراً صبر. یہ نہیں کہ بعد میں رو لیے چلا لیے پھر بعد میں تو صبر رہی ہے. صبر پہلے جھٹکے کا وقت ہے اور اس لیے اس کا بہت زیادہ ثواب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، آپ راہ حق پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی سے منع کیا گیا. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ اور اس پہ جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم مت ڈرو اور غمگین مت ہو اور جنت کی خوشخبری دے دو جس کا تم لوگ وعدہ کیا، جس چیز کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. تو استقامت بہت ضروری ہے، استقامت بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والی کی جگہ ہوتا. ایسا دین کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا سبب دنیا کی آزمائش ہوگی. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور عورت اپنی جان، اولاد اور مال میں ہمیشہ آزمائش سے دوچار رہتا ہے، ہمیشہ اس کو آزمائش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اسی طرح سے مسلمانوں کو بیماری کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو اس طرح گراتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو بھی مصیبت ہم کو پہنچتی ہے ظاہر بات ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیشہ ہم کو اللہ کی طرف یعنی تمام اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور صبر و استقامت کہ اللہ یہ تو دنیا فانی ہے، ہم کو آخرت کے عذاب سے بچائے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح کی درخت سے پتے جھڑتے، جس طرح درخت سے پتے جھڑتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر جو ہے ہم مصائب میں صبر کرنے والے بنیں گے. تو اس طرح سے طرح طرح کی یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے ہی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. تو جب ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط ہوگا اور ہم سچے اور پکے مومن ہوں گے تو ہم تمام آزمائش میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے. ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ جو بھی مصیبت نازل ہوئی اس کے بدلے ہمارے لیے انعام رکھ. تو یہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ایک بار اور کہ ہم کو اپنے عمل کو اچھا کرتے رہنا چاہیے. ہم تمام لوگ گنہگار ہیں،
کوئی حدیث میں کہا گیا کہ کل بنی آدم خطاؤں، پوری دنیا، پورے جتنے بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں وہ سب گنہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور اس میں جو خطا کار، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم 6 چیزوں پہ اپنے ایمان کو تجدید کریں، اپنی ایمان کی تجدید کریں، اور جو اسلام کے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس دنیا کی مصیبت بھی دور کرے گا اور آخرت کی مصیبتیں بھی دور کرے گا۔ مسلم کی ایک بار اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے، اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہم کو اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان 6 چیزوں پہ، قدر اور خیر، تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے، وہ لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال، ہماری ساری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ موبائل کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، صرف نیک کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ باقی موبائل رکھ دیجیے، اس لیے کہ ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، اے اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تو ہم کو غلبہ اسلام دکھا، تمام مسلمانوں کو اسلام پہ مرکوز کر دے، اور غیر مسلمین میں سے جو ہدایت کے قابل ہے اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ تو اپنے دین کو نافذ کر دے پوری دنیا میں، اے اللہ تو ہم کو دنیا کی مصیبتوں سے نجات دے، آخرت کی مصیبتوں سے نجات دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔